حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی کہ آپ نبی بن کر جائیے فرعون کے پاس، اس کو دعوت دیجیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ پاک، میری زبان میں لکنت ہے اور میرے بھائی ہارون ہوا افصح منی، قرآن میں یہ الفاظ ہیں، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، وہ مجھ سے زیادہ فصاحت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کی زبان میں اٹک نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، ان کو میرے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق، اور اللہ کا اپنا فیصلہ بھی تھا، کیونکہ نبوتوں کے فیصلے تو پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، انسانوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ حضرت موسیٰ کی نبوت اور اس دور کی جو شریعت تھی، اس شریعت میں وہ شریک بنا کر کے بھیجے گئے، اور گفتگو حضرت ہارون کرتے تھے فرعون سے یا تمام ظالموں سے، منکروں سے، غافلوں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم القاء ہوتا تھا اور کتاب نازل ہوتی تھی، اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، مگر اس وحی کی اور ان احکام کی ترجمانی کا کام کون کرتا تھا؟ حضرت ہارون۔ تو معلوم ہوا کہ ترجمانی ایک مستقل ایک فن ہے، اگر انسان کو ترجمانی کا فن آ جائے تو اس سے بھی انسان کو اللہ کی جانب سے خصوصی فضل نازل ہوتا ہے، نعمت نازل ہوتی ہے، اور ترجمانی اچھی ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے، ترجمانی خراب ہو تو اس کا اثر خراب پڑتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اچھے اشعار کا انتخاب کرنا چاہیے، بلکہ اگلی بار سے اگر یہ کوشش کریں کہ ہر آدمی جو شعر بھی پڑھے اس کا شاعر کا نام بھی بتا دے کہ کس کا شعر ہے۔ ہر انسان شعر پڑھے اور